سب سے پہلے انجمن ہے مادنی جنہوں نے اس عظیم سرداری میں شرکت کیا، ان کے لیے ڈھیر بھرا ہے تبرکات میں سرکار بابو نمائش غازی سرکار وفا نابود ولی عباس چھوٹے حضرت کا علم، اس کے لیے قرآن ڈالا جا رہا ہے اور یہ قرآن چلے گا جن انجمن مادنی نے اس سرداری میں اس اہتمام میں شرکت کیا ہے ان کے لیے اللہ مبارک ہے اور اس کا قرآن کرنے جا رہا ہے آپ اللہ سے گزارش ہے بلند کریں سے بات ہو قبل اس کے میں آپ تمام مہمین کی خدمت میں گزارش گزار کہ آپ ذرا یہ بات ہو رہے ہم اور تین بات ہو رہے خلاف کی تلاوت فرمانا ہے وہ مرمین جو اس اہتمام میں شریک ہوا کرتے تھے ساتھ شریک نہ ہو سکے اور بستی کے لوگ مہمین اور تمام ہی بڑا حسینوں کے لوگوں کو سلام ابن مدنی ناظر اللہ سب سے پہلے یہ تبرکات کی آپ نے زیارت کیا، یہ سرکار وفا بابو نمائش مبارک کسی انجمن کو ہدیہ کیا جائے گا۔ قبلہ کرام رئیس علماء کرام اور ذاکرین تشریف فرمائیں، اللہ مبارک کے لیے قرآن کرنے جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجتنی تراب خانی انجمن پنجتنی تراب خانی یہ قرآن ملا ہے۔ چار زیارت کے لیے قرآن نکالے جائیں گے، دو عورتوں کے مستدان کے لیے اور دو خواب۔ میں سلام کرتا ہوں ماؤں بہنوں کو جو اس اہتمام میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پوری رات عزائے سرکار سے شوقہ محسوس کرتی ہیں۔ میں اکثر ایک چیز محسوس کرتا ہوں، یہ دیکھتا ہوں اللہ شریف فرمائے یہ عزاداری دولت سے نہیں بچی، یہ عزاداری طاقت سے نہیں بچی، یہ عزاداری سلام ہے ماؤں بہنوں کو جنہوں نے اپنی گود میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے صحبت میں برداشت کر انہوں نے عزادار بنایا اور ہمیں یہ شرف نصیب ہوا ہے کہ ہم فرش پہ آئے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں بڑے آرام کے ساتھ کہتے ہیں سفر کرتے ہیں، میں دیکھتا ہوں بڑے آرام سے ہم گاڑی میں سفر کرتے ہیں، بہت آرام ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب ہم اس کا اعلان ہو گیا بچوں کو لے کے عزا کے لیے چل پڑی اور فرش عزا کے دوسرے عزا کے روانہ ہوئی۔ میں عرضی کر رہا ہوں صرف 1.5 منٹ آپ کا چاہتا ہوں اور اس کے بعد یہ قرآن نظر جائے گا زیارت کے لیے کہ دور دراز آپ دیکھیں کہ اس طریقے سے یہ شریک ہوتی ہیں، ان کے لیے خاص طور سے یہ اہتمام کیا گیا ہے اور یہ عزا میں سب شریک ہیں۔ میں سب سے پہلے انہیں سلام کرتے ہوئے مجھے حکم ملا ہے اعلان کرنے کا، میں وہ اعلان کرنے جا رہا ہوں، لیکن مجھے ایک میسج ایک پیغام انجمن کی جانب سے یہ عظیم الشان اہتمام کیا گیا، جوانوں نے بچوں نے سب مل کر کے اہتمام شرکت کی۔ میں 2 سال پہلے قبلہ یہ عزا ہم تک کیسے ختم ہو رہا ہے، اب جو اس میں زندہ رہے گا وہ آئندہ سال شریک ہوگا، میں ان سے پوچھ لیتا ہوں آپ نے اتنا اہتمام کیا، آپ کا دل بھر گیا
لیکن میں عرض کر کے ہی مانوں گا 2 سال قریب پہلے بھنولی سادات میں 8 ربیع الاول کو اہتمام ختم ہوا تھا، میں لوٹ کے جا رہا تھا، سرد رات تھی، سرد رات اور دیر ہو چکی تھی، بس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عزاداری کبھی کوئی ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ عزاداری ہم سے ہے یا دولت سے نہیں۔ عزاداری کس سے میں منظر پیش کروں گی؟ آپ نے فرمایا تھا مجلس میں کہ امام مظلوم کی نصرت کے لیے کربلا عزاداری کے لیے ہم کتنا جان قربان کرتے ہیں۔ میں جا رہا تھا سرد رات میں، روڈویز میں بیٹھ گیا، لکھنؤ جا رہا تھا کہ پیچھے سے کنڈکٹر کی چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا، میں نے کہا کیا وہ چیخ کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا اس سب کو اتارا دو۔ جب میں نے مڑ کر کے دیکھا تو 2-3 چھوٹی بچیاں تھیں، کالا لباس پہنے ہوئے، سر پہ اسکار باندھے ہوئے، ان کے ساتھ 3 خاتون، 3 عورتیں تھیں۔ یہ الگ سے ان کا اہتمام کیا گیا ہے زیارت بہنوں کے لیے، 3 عورتیں ان کے ساتھ چھوٹی بچیاں۔ مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ زیارت کرنے کے لیے آئی۔ میں نے فوراً کنڈکٹر سے کہا میں نے کیوں اتارا ہو؟ کہنے لگا ان کے پاس کرایہ نہیں۔ دل چاہا چیخ مار کر کہ وہ یہاں پر۔ میں نے کہا انہیں اتارو، میں ہوں۔ اس کے بعد جس وقت اس نے اتارنے کے بعد میں نے دیکھا بچیوں کے چہرے پہ خوف لگتا تھا، رات کے چہرے سے خوف ظاہر ہوا تھا، ڈری ہوئی تھی۔ جیسے میں نے کہا کہ میں، وہ فوراً بچیاں کہتی ہیں اپنی ماں سے یہ مولانا ہے وہ آئے تھے بچی۔ میں سجاد پہ رونے والا وہ کتنی مولانا ہے جو تشریح کر رہا ہے۔ میں نے کہا گھبرائیے، میں اس کے بعد میں پیچھے گیا جہاں پر لوگ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ان سے کہا ابھی علم دیا جائے، نظر کیا جائے۔ میں نے ان سے پوچھا ابھی ایک بات بتائیے، آپ کو کہاں جانا ہے؟ کہ مولانا 70 کلومیٹر دور جانا ہے۔ ہم نے گھڑی دیکھا، ہم نے کہا 10 بج رہے ہیں رات کے، آپ 70 کلومیٹر جو آپ کے ساتھ کوئی مرد نہیں؟ کہ لگے نہیں کوئی مرد نہیں۔ ہم نے کہا پھر تو شام کو سورج ڈھلنے سے پہلے آپ کو چلا جانا چاہیے۔ یہ سرد رات میں کوئی مرد نہیں ہے، بچوں کو لے کر کے آپ جا رہی ہیں۔ پتہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا مولانا ہم کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہم نے کہا کیوں؟ کہ لگے تبرکات کی زیارت رہے گی۔ ہم نے اپنے بچوں کو حوالہ کیا۔ یہ عزاداری ایسے بچے، یہ عزاداری ایسے پہنچے مولا ان آغوش و سلامت رکھے جو اپنے بچوں کو عزادار بنانے لائیے۔ مولا اپنے سب کو سلامت رکھے، شہزادی صاحب کی جگہ زیرہ سلامت رکھے۔ آپ سب کو لیجئے اللہ مبارک کا اعلان ہو گیا اور اب پورا قصہ سنا ہے۔ سب سے پہلے ایک جس کے لیے انجمن نے اہتمام کیا ہے، کیا شوق ہے، کیا محبت ہے، کیا وصیت ہے غریب زہرا کی غربت مظلومی پر اہل سنت جماعت ہے اور اب جو محبت ہے ویسے جڑ گئے تڑپ کر کے رویا کرتے ہیں، انہیں انجمن نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں سلیم صاحب خیر آباد، آپ سب واقف ہیں، میں گزارش کر رہا ہوں سلیم صاحب خیر آباد اگر وہ یہاں موجود ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ انجمن نے شب بیمار کربلا اس کے اہتمام میں انہیں بغیر پورا کے زیارت کرنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ سلیم صاحب سے گزارش ہے خیر آباد سلیم صاحب اگر موجود ہیں تو ان سے گزارش برائے کرم وہ تشریف لائیں۔ انجمن نے فیصلہ کیا بغیر پورا کے ان کا شوق، ان کی دلچسپی، ان کا شامل ہونا، ہر موقع پہ پیش رہنا، ساری چیزیں چلے نعرہ صلوات۔ سب سے پہلے یہ برا نکل رہا ہے اللہ تشریف فرما آپ اللہ سے گزارش ہے یہاں پر نعرہ صلوات اور بہترین صلوات پہلا پورا نکل چکا وہ خوش نصیب کون ہے جس کے نام کا اعلان ہونے جا رہا ہے؟ حسن مہدی صاحب علی نگر، اشتیاق حسین ابن اشتیاق حسین۔
حسن مہدی صاحب علی نگر حسن مہدی حسن مہدی صاحب علی نگر اشتیاق حسین صاحب آؤ بھائی آ جاؤ ہاتھ اٹھا دے بھیا پر آ کیا اور سب جانتے ہیں ایک پرچے اٹھا حسنین کی نالین کے دو نین تصدق دو نین تو کیا چیز ہے نوہین تصدق یہ نابینا ہے اگر وہ خیرہ ہے کہ بلایا ہے پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کے حق سے معبود جناب امام عصر علیہ السلام کی خون آتی روتی ہوئی آنکھوں کے صدقے میرے معبود اس جوان کو آنکھیں عطا فرما محمد و آل محمد علیہ السلام کریم ہے کیسے کیسے معجزات جو ہے وہ ہوتے ہیں دیکھے گئے تو جو حسین علیہ السلام میں کیا کہوں نہ میرے پاس لفظ ہیں میں نے ابھی بات بیان کی آپ کے سامنے خدا کی قسم جانے کے بعد جو ہے وہ تم یہ ضرور بھی ضرور کہنا کہ میرے مولا امام حسین ایک بہت عجیب واقعہ ہے شاید آیت اللہ بری جردی کا ہے کس کا کہ زائرین امام حسین بہت غور سے سنیے گا اس بات کو کہ زائرین امام حسین علیہ السلام جو ہے وہ زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے حرم میں تو ایک آدمی کے پیر جو ہے بہت گندے ہو رہے تھے وہ ایسے ہی جو ہے زائر وہ حرم کے اندر چلا گیا تو انہیں اس بات پہ بڑا شاک گزرا کہ پتہ نہیں کیسے لوگ آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے پیر اس کے جو ہے وہ کیچ میں سنے ہوئے تھے اور یہ ایسے ہی امام حسین کی بارگاہ میں آ گیا صرف خیال آیا تھا دماغ کے اندر صرف خیال یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ کمزور تھیں اب یہ خیال دماغ میں تو آ گیا لیکن پھر اس کے بعد ان کے دل میں خیال ہے کمال ہے میرے دماغ میں یہ خیال آیا کیوں یہ تو ایک زائر کی توہین ہے اب انہوں نے جو ہے وہ جیسے جتنا سوچتا تھا انہیں اسی کے حساب سے ڈھونڈنا شروع کیا اس زائر کو ڈھونڈ لیا اور اس کے پیروں پہ لگی ہوئی وہ خاک وہ کیچ جو ہے وہ اپنی انگلی سے اپنی آنکھوں میں لگائی اسی وقت جو ہے وہ اتنی زبردست بینائی ان کی آنکھوں کی ہو گئی کہ آخری عمر تک میں جو ہے وہ کبھی اینک کی اور چشمے کی ضرورت نہیں پڑی یہ ہے زائر امام حسین علیہ السلام کی عظمت حسین کی بارگاہ میں مجھے امید ہے اپنے آقا کی کریمی پہ کہ انشاءاللہ اس جوان کو اسی مجمع میں میرے مولا پوری دنیا کو دیکھتا ہوا دکھائے بآواز بلند صلوات پڑھیں عظمت امام حسین یہ دوسرا پورا خوش نصیب ہیں ان کا نام ہے مرزا کونین پرتاپ ارشاد حسین مرزا کونین پرتاپ
بلقیس بانو اور ضروریت ہے سید میر علی کراؤنیا کے رہنے والی ہیں بلقیس بانو ضروریت ہے سید میر علی بلقیس بانو کراؤنیا کے رہنے والی ہیں ضروریت ہے سید میر علی بلقیس بانو کراؤنیا سید میر علی موجود ہیں نہیں موجود گلفشاہ بانو ضروریت ہے محمد رضا تراب خانی نعرے کا جواب سفر کے دیا کرے ہمیشہ سفر کر دیا موجود ہیں گلفشاہ بانو آپ بولی رہے آپ بولی رہے گلفشاہ بانو تراب خانی محمد رضا نہیں ہے نا پہلی والی اور نہیں ہے نا تو اور پہلے جن کا نام آنس کیا گیا تھا میرا خیال ہے وہ نہیں تھی اس لیے وہ قرآن نکالا گیا اور یہ دوسرا اور آخری قرآن یہ کاری گیت کا قرآن نکلا ہے یہ نام ہے پھول جہاں کاری گیت اور وزیت ہے انصار حسین پھول جہاں ایک بار قریب سماعت پڑھیں آپ حضرات اور زیارت کے لیے آپ حضرات زیارت کرنے کے لیے السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ وغل الارواح التي حلت بفنائك واناخت برحلك عليكم مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم خص أنت أول ظالم باللغن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع اللهم لغن يزيد خامسا ولغن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة السلام عليك يا عالم غير مغلمة السلام عليك يا فاهم غير مفهم السلام عليك يا شريكة الحسين زينب بنت أمير المؤمنين السلام عليك ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا نيس النفوس أيها المدفون بارز التوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا أبا الفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوسيين يا والي جونا يا ولي الله أغثني يا قرة عين أسد الله أغثني ارحم لنبي ويد الله أغثني
قد جئت إلى بابك لله أغثني من كان سواك ملك الجنة والناس لا والينا غيرك يا حضرت عباس لا والينا غيرك يا حضرت عباس لا والينا غيرك يا حضرت عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکہ یا شریک القرآن. السلام علیکہ یا امام الانس والجان. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وجعلنا من انصارک واغوانک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ